السلام علیکم اسٹوڈینٹ، ویلکم ٹو پروگرامنگ فنڈامنٹل کورس۔ میرا نام عدیل احمد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم سوئچ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایگزامپل پروگرامز کی پریکٹس کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے جو فرسٹ پروگرام ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یوزر سے ڈے نمبر جو ہے وہ ایز ان پٹ لے رہے ہیں اور پھر ڈفرینٹ ڈے نمبر کے ساتھ ہم نے ویک کے ڈیز جو ہیں وہ ایسوسیٹ کر دیے ہیں۔ تو 1 سے 7 اگر یوزر کوئی بھی نمبر پریس کرتا ہے تو اس کے انگیسٹ کوئی ڈے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوگا، اور اگر 1 سے 7 کے درمیان یوزر کوئی نمبر نہیں پریس کرتا، ان پٹ نہیں کرتا، تو ہم کوئی ڈیفالٹ میسج ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے کروا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے انکلوڈ آئی اسٹریم کیا یوزنگ نیم اسپیس، اسٹینڈرڈ نیم اسپیس ہم نے استعمال کی مین فنکشن میں آگے۔ یہاں پر ہم نے ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ڈے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سی آؤٹ کیا ایک میسج اسکرین پہ، پلیز انٹر ڈے نمبر، اور ڈے نمبر جو ہے وہ ہم ایز ان پٹ لے رہے ہیں سی ان ڈے کے اندر، جو ہم نے پیچھے ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اس کے اندر ہم وہ ویریبل جو ہے وہ جو ڈے نمبر کی ویلیو ہے وہ سٹور کر رہے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم نے سوئچ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، سوئچ کی ورڈ لکھا اور اس کی پرنسس کے اندر ہم نے وہ ویریبل لکھ دیا ہے جس کو ہم ایز اے ایکسپریشن کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں سے پھر اب سوئچ کا جو بلاک ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے۔ کیس 1 ہم نے دیا کالن، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اینڈ پہ ہم نے کالن جو ہے وہ لگانا ہے ان سوئچ اسٹیٹمنٹ۔ تو کیس 1 کالن ہے سی آؤٹ منڈے، اس کے بعد ہم نے بریک کر دیا اس کیس کو، یعنی اگر یوزر 1 پریس کرتا ہے، ان پٹ کرتا ہے تو ہم منڈے ڈسپلے کریں گے، اور جو کنٹرول ہے وہ یہاں سے نکل کے باہر چلا جائے گا، یعنی جو باقی کیسز ہیں وہ ایویلویٹ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے یہاں پہ بریک اسٹیٹمنٹ نہ لگائی ہوتی تو پھر اس نے باقی جو کیسز ہیں ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دینا تھا۔ اس کے بعد کیس 2 ہے، اس میں ہم نے سی آؤٹ کیا ٹیوزڈے، بریک لگائی۔ اس کے بعد کیس 3 ہے سی آؤٹ ویڈنسڈے، کیس 4 5 6 اپ ٹو سو آن کیس 7 پہ ہم نے سنڈے ڈسپلے کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی یوزر 1 سے لے کے 7 تک کوئی بھی کی پریس نہیں کرتا تو ہم ڈیفالٹ کا جو کیس ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیں گے۔ اب ڈیفالٹ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، سی آؤٹ کر رہے ہیں کہ پلیز انٹر نمبر فرام 1 to 7۔ تو اب اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، F11 پریس کر لیں یا آپ ایگزیکیوٹ کے آپشن پہ جائیں اور یہاں سے کمپائل اینڈ رن پہ کلک کریں۔ جیسے ہم نے کمپائلر رن کیا تو ہمارے سامنے یہ اسکرین اپیئر ہوئی ہے، اس پہ یہ میسج ہے پلیز انٹر ڈے نمبر۔ تو ہم یہاں پہ سپوز 7 انٹر کر کے انٹر کی پریس کریں گے، ہمارے سامنے سنڈے اس نے ڈسپلے کر دیا۔ اس پروگرام کو ہم دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اب سپوز ہم 8 جو ہے وہ ٹائپ کا انٹر کرتے ہیں تو اس نے ہمیں ڈیفالٹ والا جو کیس ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا دیا کہ پلیز انٹر نمبر فرام 1 to 7۔ یہاں پر نیچے ہمارے پاس یہ کمپائل لاگ ہے جس کے اندر سارے کمپائلیشن کے ریزلٹس ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایررز، وارننگز اور ہماری آؤٹ پٹ فائل کا نام، سائز اور اس کا ٹائم مینشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایرر وغیرہ ہو تو یہاں پر ہمیں نمبر آف ایررز اور وارننگ جو ہے وہ اپیئر ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پروگرام کی طرف جو کہ سوئچ کا سیکنڈ پروگرام ہے۔ جی اس پروگرام کے اندر ہم سمپل ایک کیلکولیٹر جو ہے وہ بنا رہے ہیں یوزنگ دا سوئچ اسٹیٹمنٹ۔ ہم یوزر سے سائن جو ہے وہ لیں گے، پلس مائنس ملٹیپلائی یا ڈویژن میں سے کوئی بھی سائن جو ہے وہ یوزر ٹائپ کرے گا۔ اس کے بعد 2 نمبر سے لیں گے یوزر سے، اور پھر وہ آپریٹر جو ہے وہ ان نمبرز کے اوپر اپلائی کر کے رزلٹ جو ہے یوزر کو ڈسپلے کروا دیں گے۔ ہم نے آئی اسٹریم کو انکلوڈ کیا یوزنگ نیم اسپیس، اسٹینڈرڈ نیم اسپیس ایڈ کی ہے۔
उसके बाद हम मेन फंक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है OPER, यानी कि ऑपरेंड एक हम ले रहे हैं। उसके बाद हमने दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, num1 num2 सेमीकोलन। ये फ्लोट टाइप के हमने इसलिए रखे हैं कि हम कोई भी वैल्यू यूज़र दे सकता है। यूज़र पॉइंट में भी हमें नंबर दे सकता है और यूज़र हमें होल नंबर भी दे सकता है। उसके बाद हम स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, सी आउट एंटर एंड ऑपरेटर। अंदर हमने पेरेंथेसिस के अंदर ऑप्शन दे दिया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई योर डिवीजन में से कोई ऑपरेटर जो है वो एंटर करो। जो यूज़र कोई भी ऑपरेटर एंटर करेगा इनमें से, तो वो हमने सी इन कर लिया है करेक्टर टाइप वेरिएबल OPER के अंदर, यानी ऑपरेंड के अंदर। उसके बाद हमने सी आउट किया है एंटर 2 नंबर्स। अगर दोबारा से हमने यूज़र से पूछा कि आप 2 नंबर जो है वो एंटर करो, और यहाँ पर हमने \n की जगह पे एंड लाइन का कमांड जो है वो दी है ENDL, ताकि हमारी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली जाए। तो ये हमने सी इन किया है। ये सी इन हमने num1 और num2 के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर हमने num1 ग्रेटर देन साइन num2 जो है वो एंटर कर दिया। यानी यूज़र जो दोनों नंबर एंटर करेगा वो num1 और num2 में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को शुरू किया। स्विच के बाद हमने जो ऑपरेटर है OPER उसको एज एक्सप्रेशन दिया है, यानी हम ऑपरेटर की बेस के ऊपर फंक्शनैलिटी या वो केसेस जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसके ब्लॉक में हमने पहला केस दिया प्लस का, और उसको हमने सिंगल कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा है। इसके बाद हमने कॉलन लगाया, सी आउट किया। पहले हमें num1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, उसके बाद हमने प्लस का जो साइन है वो डिस्प्ले करवाया। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो num1 अगर हम कोई वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, और अगर हम डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो एज इट इज़ स्ट्रिंग के तौर पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे num1 की वैल्यू, उसके बाद प्लस का साइन, और फिर num2 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और फिर इक्वल का जो साइन है वो डिस्प्ले होगा। और फिर हमने num1 प्लस num2 जो है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 को जमा करके उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया है। इसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, और फिर केस माइनस है उसमें भी सेम इसी तरह num1 माइनस num2 इज इक्वल टू उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाया है। केस मल्टीप्लाई है, केस डिवीजन है, और यहाँ पर हमारी डिफ़ॉल्ट केस है। तो यहाँ पर हमने एक कमेंट लिखा है कि 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमने लिखा है कि ऑपरेटर इज डज नॉट मैच एनी केस कांस्टेंट, यानी अगर आपका ऑपरेटर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता तो हमने ये मैसेज है वो डिस्प्ले करवा दिया है। अब आपका जो कंपाइलर है वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, वो इसको कंपाइल नहीं करेगा, इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने कमेंट ऐड किया है। और इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि हमने 2 फॉरवर्ड स्लैश जो है वहाँ इसके स्टार्ट के ऊपर लगा दिए। नीचे हमने सी आउट किया एरर द ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, या आपने जो ऑपरेटर एंटर किया है वो ठीक नहीं है। जो हमने ऑप्शन आपको दिया आप उसी में से अपना ऑपरेटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो स्क्रीन पे हमारे सामने ऑप्शन आई है, मैसेज आया एंटर एन ऑपरेटर अमॉन्ग प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। हम प्लस चूज़ करते हैं, उसके बाद एंटर किया तो एक और मैसेज आया कि एंटर 2 नंबर्स। तो अब हम इसको 2 नंबर जो है वो, एक नंबर दिया, एंटर किया, फिर हमने दूसरा नंबर दिया, एंटर की प्रेस की। इसने क्या किया, हमें num1 9 को और प्लस num2 जो नंबर हमने एंटर किया 8 को पकड़ा, फिर इक्वल का साइन डिस्प्ले किया, और फिर इन दोनों का रिजल्ट जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिए। इस तरह जो भी हम ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये हमसे पूछेगा 2 नंबर भी एंटर करो, और फिर उनका जो रिज़ल्ट है हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया।
اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے ایگزامپل پروگرام کی طرف. جس پروگرام کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ یوزر سے ہم گریڈ جو ہے وہ انٹر کروا رہے ہیں اور اس کو ان گریڈز کے ساتھ جو ریمارکس ایسوسیٹڈ ہیں وہ ڈسپلے کروا رہے ہیں. تو ہم مین میں آتے ہیں. یہاں پر ہم نے کریکٹر ٹائپ کا ایک ویریبل گریڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. پھر ہم نے سی آؤٹ میسج کیا ہے ڈسپلے پلیز انٹر یور گریڈ ٹو ویو ریمارکس, اور جو بھی یوزر گریڈ انٹر کرے گا اس کو ہم نے سی ان کر لیا گریڈ ویریبل کے اندر. اس کے بعد ہم نے سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے اور گریڈ کو اس کی ایکسپریشن ویلیو کے طور پہ انٹر کر دیا ہے. یعنی جو بھی یوزر ویلیو انٹر کرے گا وہ آپ سوئچ کے کیسز کے ساتھ کمپیئر کی جائے گی, اور جو کیس میچ ہوگا اس کی اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے کیس اے ہے, اس میں ہم نے سی آؤٹ ایکسیلنٹ کیا. کیس بی میں ہم نے سی آؤٹ کیا ویری گڈ. کیس سی میں گڈ ہے. ڈی میں پور. ایف میں ہم نے فیل جو ہے وہ ڈسپلے کروا دیا. تو ڈیفالٹ میں ہم نے سی آؤٹ کیا ہے کہ یور گریڈ از ناٹ ویلڈ. ہم اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ میسج ڈسپلے ہوا کہ پلیز انٹر یور گریڈ ٹو ویو ریمارکس. ہم گریڈ اے انٹر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ریمارکس ایکسیلنٹ ملے. ہم پروگرام کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ F11 پریس کر لیں یا کمپائل رن آپشن چوز کر لیں. اور یہاں پر ہم گریڈ جو ہے وہ جے جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ ہماری کسی بھی کیس کے اندر مینشن نہیں ہے. تو ہمیں جو ڈیفالٹ میسج ہے وہ ڈسپلے ہو گیا یور گریڈ از ناٹ ویلڈ. تو اگر آپ کو سوئچ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو یا ان پروگرام میں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا کویشچن جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.